تو جٹ دا صرف نہ سنے آدھا کھاک نہیں دیکھا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم فن کے سلطان جناب سلطان رائی صاحب کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سلطان رائی صاحب نے اپنا فلمی کیریئر کیسے سٹارٹ کیا، کون کون سی مشکلات آئیں، سلطان رائی صاحب کی سپر ہٹ فلم کون سی تھی، سلطان رائی صاحب کا قتل کس نے کیا، اور وہ کون سا فلم ساز تھا جن کی ساری زندگی سلطان رائی صاحب نے فلم نہیں کی، وہ کون سا اخبار تھا جنہوں نے اپنی رپورٹنگ میں سلطان رائی صاحب کا تذکرہ نہیں کیا، وہ سلطان رائی صاحب کے خلاف تھا۔ تو سلطان رائی صاحب کیسے درویشانہ زندگی گزارتے تھے، وہ کس کس کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسے تھی، تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ تو تب تک آپ میرے یوٹیوب چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہاں جناب، تو سلطان رائی صاحب کا کیریئر کیسے سٹارٹ ہوا؟ اس سے پہلے سلطان رائی صاحب 1938 کو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع بجنور کے علاقے جام نگر میں 1938 میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کی فیملی صدر راولپنڈی شفٹ ہو گئی۔ تو سلطان رائی صاحب کو شروع ہی سے فلمیزیا کا شوق تھا، فلموں کا شوق تھا۔ تو سلطان رائی صاحب اپنی قسمت آزمانے کے لیے انہوں نے فلموں کا رخ کیا۔ شروع میں سلطان رائی صاحب نے بہت مشکلات جھیلیں۔ سلطان رائی صاحب کو کچھ خاص رول نہیں مل رہے تھے، تو چھوٹے چھوٹے ایکسٹرا کے کریکٹر ملتے تھے۔ اس کے بعد اس قسم کے بھی کریکٹر ملتے تھے کہ اگر کہیں پر فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے تو وہ جو کیمرہ گیا ہجوم کی طرف، تو ہجوم میں سلطان رائی صاحب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس کا کسی دوسرے بندے کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا، صرف سلطان رائی صاحب ہی جانتے تھے کہ میں اس سین میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ تو یہ شہرت تھی۔ ایکسٹرا دھکے کھاتے کھاتے، ایکسٹرا کے رول کرتے کرتے کچھ سٹیج بھی کیے، تو سلطان رائی صاحب شروع میں بہت ناکام رہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فلم نگر کے ایک فلم ساز کے پاس سلطان رائی صاحب گئے، تو سلطان رائی صاحب نے ان سے ایک رول کی آفر کی۔ تو سلطان رائی صاحب نے تو اس فلم ساز نے یہ کہہ کر سلطان رائی صاحب کو ٹھکرا دیا کہ یہ منہ میری فلم میں کام نہیں کر سکتا۔ لیکن قسمت کی دیوی سلطان رائی صاحب پر مہربان ہوئی، تو اتنی زیادہ تگ و دو اور اتنی زیادہ سٹرگل کے بعد سلطان رائی صاحب سب سے پہلے جناب فلم بدلہ، جس کے پروڈیوسر تھے حیدر چودھری، اس میں ایز اے ویلن کے طور پر کام کیا۔ یہ فلم 1968 میں بنائی گئی تھی۔ تو اس کے بعد سلطان رائی صاحب کی ایک پہچان شروع ہوئی۔ پھر 1971 میں ایک اور بہت ہی زبردست فلم جناب پروڈیوسر اقبال کاشمیری کی فلم بابل میں ایک بدماش کا رول ادا کیا۔ فلم بابل کا ایک مشہور گانا تھا کہ میں کھولا کیڑی کتاب نو میں کیڑا سبق پڑھا۔ یہ گانا خوبصورت فنکارہ رانی کے اوپر پکچرائز ہوا، اور یہ اس فلم کے بعد سلطان رائی صاحب کی شہرت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر کافی زبردست اور سپر ہٹ فلمیں کی سلطان رائی صاحب نے، اور سلطان رائی صاحب ایک زبردست ایکٹر، ایک زبردست ہیرو کے طور پر فلموں میں جلوہ گر ہو رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک سپر ہٹ فلمیں دینے شروع کر دی سلطان رائی صاحب نے، اور پورے ملک میں جناب حاجی سلطان رائی صاحب کی شہرت کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہی فلم ساز سلطان رائی صاحب کے پاس آیا کہ آپ مہربانی کر کے میری فلم میں ایز اے ہیرو کام کریں۔ تو سلطان رائی صاحب نے موقع کی مناسبت سے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ منہ آپ کی فلم میں کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ساری زندگی سلطان رائی صاحب نے اس کی کسی بھی فلم میں کام نہیں کیا۔ تو جناب آگے سلسلہ شروع ہوتا گیا، تو ایسی فلم سلطان رائی کی قسمت میں آئی جس نے سلطان رائی صاحب کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ بالکل جناب، یہ فلم تھی 1971 میں بنائی گئی فلم مولا جٹ کی۔ تو جٹ دا صرف نہ سنے آدھا کھاک نہیں دیکھا۔ اس فلم میں سلطان رائی کا جو کردار تھا وہ لازوال ہو گیا۔
औकात तो वध वजन नू मोड़ा कदे नहीं देगा। اور ان کا ایک مشہور جملہ جو آج بھی زد عام کی زبان پر ہے کہ مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں ہو مردہ، یہ لازوال ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب مصطفیٰ قریشی صاحب جنہوں نے نوری نعت کا کردار ادا کیا تھا فلم مولا جٹ میں، تو ان کا بھی ڈائلاگ بہت مشہور ہوا اور بسوں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہمیں نظر آیا، کافی لوگوں نے دیکھا، تو یہ تھا کہ نوائیں سونیا نوری نقطہ زبردست فلم تھی۔ تو اس کے بعد کافی سپر ہٹ فلمیں سلطان رائی صاحب نے دیں، اس میں شیر خان ہو گئی اور بہرام ڈاکو، مندرا، کافی زبردست فلمیں تھیں جو اس کے سلطان رائی صاحب نے اپنی فلمی کیریئر میں پیش کی۔ تو سلطان رائی صاحب کا فلمی کیریئر 800 فلموں پر محیط ہے، جو کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ایک ریکارڈ ہے۔ سلطان رائی صاحب 500 فلموں میں ایز اے ہیرو آئے، 100 فلموں میں ولن کا کام کیا اور باقی 200 فلموں میں رولز ادا کیے، میجر رولز ادا کیے، جن میں 100 فلمیں اردو بھی تھیں۔ ابھی 15 منٹ نہیں ہوئے۔ تو یہ سلطان رائی صاحب کا فلمی کیریئر تھا۔ اس کے بعد سلطان رائی صاحب نے 150 سے زائد فلمی ایوارڈ جیتے۔ سلطان رائی صاحب ایک درویش صفت انسان تھے، ان کی پرسنالٹی میں خدا خوفی بہت زیادہ تھی۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ محمد علی کے ساتھ سلطان رائی ایک پہاڑی علاقے کی طرف گئے، سردیوں کا موسم تھا، جہاں پر انہوں نے شوٹنگ کرنی تھی، تو دونوں ایک کمرے میں رہے۔ تو جناب رات کے کسی پیر محمد علی صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ سلطان رائی صاحب اپنے بستر پہ موجود نہیں تھے۔ جب باہر نکل کر دیکھا تو دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان رائی صاحب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ساری دنیا سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو سلطان رائی صاحب ایک خدا ترس انسان تھے، وہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ سلطان رائی صاحب نے اپنی زندگی میں کئی حج ادا کیے، اور سلطان رائی صاحب ان فن سے وابستہ اور فلموں سے وابستہ لوگ جن کے حالات بڑے مشکل تھے، جن کو کام نہیں مل رہا تھا، ان کے لیے بھی مہینہ وار ان کے لیے آمدنی کا بندوبست بھی کرتے تھے۔ سلطان رائی صاحب نے کتنی بچیوں کی شادیاں کروائی تھی غریبوں کی، سلطان رائی کتنے گھروں کے چولہے سلطان رائی صاحب کی دست شفقت کی وجہ سے چلتے تھے۔ تو جناب یہ درویش صفت انسان تھے۔ اور سلطان رائی صاحب ایک اخبار بھی تھا، کہتے ہیں کہ جس بندے کو جتنی زیادہ شہرت ملتی ہے اس کے اتنی زیادہ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اخبار تھا، تو اس اخبار کا جو ایڈیٹر تھا وہ سلطان رائی صاحب کی کسی بھی مشہور فلم کی پوسٹ اپنی اخبار میں نہیں لگاتا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنے رپورٹرز کو بھی کہہ دیا تھا کہ سلطان رائی صاحب کی کوئی بھی پوسٹ نہیں لگانی اور نہ ان کے بارے میں کوئی خبر دینی ہے۔ لیکن کیا ہوا، وہ اخبار کا جو ایڈیٹر تھا، وہ جو اس کا مالک تھا، وہ گمنامیوں میں چلا گیا، لیکن سلطان رائی صاحب آج بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن ہیں، ان کے دلوں میں بستے ہیں۔ تو جناب جی سلطان رائی صاحب نے فلم انڈسٹری میں ایک نئی جان ڈالی۔ سلطان رائی صاحب کے پاورفل رول ہوا کرتے تھے۔ سلطان رائی صاحب کیسے قتل ہوئے؟ سلطان رائی صاحب جناب گجرانوالے سے لاہور آ رہے تھے، یہ 9 جنوری 1996 کا دن تھا۔ تو راستے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سلطان رائی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور لیکن یہ جو دن تھا یہ فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت ہی بھاری دن تھا، کیونکہ سلطان رائی صاحب کی وفات کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کو 1 ارب روپے کا خسارہ ہوا۔ 54 فلمیں جو تھیں وہ سلطان رائی صاحب کی ان کی شوٹنگ جاری تھی، اور سلطان رائی صاحب کی موت کے بعد جس فنکار کو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ تھے جناب مصطفیٰ قریشی، کیونکہ مصطفیٰ قریشی اور سلطان رائی صاحب کی جوڑی کسی بھی فلم کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی اس دور میں۔ تو جناب سب سے بڑا دھچکا لگا فلم انڈسٹری کو، ایک بہت بڑا خلا آ گیا جو کہ پر کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تو بعد میں شان صاحب نے وہ جگہ رکھی، لیکن سلطان رائی صاحب جہاں پر کام کر گئے ہیں، جہاں پہ گزر گئے ہیں، وہاں پہ کوئی بھی ہیرو کام نہیں کر سکتا۔ تو سلطان رائی صاحب جو تھے ایک لازوال ہیرو تھے۔ سلطان رائی صاحب نے مختلف ہیروئنس کے ساتھ کام کیا، جن میں ممتاز، انجمن، نیلی،
فردوس، بابرہ شریف، سائمہ اور رانی، فلم سٹار رانی کے ساتھ بھی کام کیا. تو سلطان رائی صاحب ایک بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے. تو سلطان رائی صاحب کی وفات کے بعد بہت بڑا خلا آیا جو ابھی تک پر نہیں ہو رہا. سلطان رائی صاحب کے بیٹے ہیں حیدر سلطان، جو کہ اتنی پذیرائی اور شہرت حاصل نہیں کر سکے جتنی کہ سلطان رائی حاصل کر سکیں. ابھی حال ہی میں حیدر سلطان کی فلم آئی ہے اشتہاری ڈوگر. تو اس میں حیدر سلطان نے اپنے باپ کا گیٹ اپ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. تو امید ہے کہ حیدر سلطان بھی اپنے باپ حاجی مرحوم حاجی سلطان رائی صاحب کی طرح کام کریں گے اور اپنا ایک مقام پیدا کریں گے. لیکن سلطان رائی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے. سلطان رائی صاحب ایک درویش انسان تھے. تو آج کے ولاگ میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ایک نئے ہیرو لے کر آئیں گے، ان کی کامیاب سٹوری کے بارے میں لے کر آئیں گے، کیونکہ محنت ہی سے ساری چیزیں ممکن ہیں. حاجی سلطان رائی صاحب نے جس طرح محنت کی تو وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ اتنی شہرت ان کے حصے میں آئی. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ جسے دیتا ہے دولت چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے. لیکن سلطان رائی صاحب کو دولت بھی چھپڑ پھاڑ کر ملی اور شہرت بھی چھپڑ پھاڑ کر ملی. تو خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور مرحوم حاجی سلطان رائی صاحب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم